تو میرے خیال میں ایسے کھانے سے سوکھی روٹی ہی بہتر۔ الیکشن مہم کے دوران ہی ان کو کیوں اتنے اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج سب خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن مہم کے دوران ہر امیدوار کی یہ کوشش ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس عوام کو اپنے اعتماد میں لے، یہ عوام اس کے درگاہ میں آ جائے، اس کے چوگے میں آ جائے، اس کے سبز باغ میں آ جائے، آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ووٹ ڈالے اور اس کو اپنا عوامی نمائندہ منتخب کر لے۔ اب اس کوشش کے اندر عوام کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو عوامی نمائندہ الیکشن جیتنے کے بعد کبھی بھی اپنے عوامی حلقے میں نہ گیا ہو، عوام کی نہ سنی ہو، ان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا ہو، سب سے بڑی بات اس عوام کے لیے اس نے عزت نہ دی ہو، تو پھر یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے امیدواران کو عوام دوبارہ کبھی بھی منتخب نہ کرے۔ یہ لوگ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہ رکھتے ہوں، مسلم لیگ نون کے سیاسی رہنما سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے خواجہ آصف جب کسی بیکری میں جاتے ہیں تو بیکری والا ان سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے آفر کی جاتی ہے کہ وہ جائز ناجائز ہر طرح کا کام کریں گے، بلکہ وہ یہاں تک خواجہ آصف ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے فون کر لیتے تو میں خود چل کر آ جاتا۔ اگر یہی سوچ حکومت میں رہتے ہوئے ہر عوامی نمائندگی ہو کہ عوام اپنے مسئلوں کے لیے، مسائل کے لیے انہیں کال کریں اور یہ فٹ ان کے دروازے پر آ جائے، ان کے مسئلوں کو سنیں اور حل کریں، تو پھر پاکستان کب تک ترقی نہ کر گیا ہوتا۔ اب یہ دیکھیں جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں۔ الیکشن سے پہلے یہ انہی لوگوں کے تلوے چاٹنے پر آتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں کہ یہ لوگ پچھلے 5 سال میں ہونے والی ناانصافیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر اس سال بھی عوام اپنے گزشتہ 5 سال میں ہونے والی ناانصافیوں کو بھول جائیں گے، ان کے دعوی ناموں میں شرکت کر کے اپنی جھوٹی عزت افزائی میں ان کو اگر دوبارہ منتخب کر لیتی ہے تو پھر یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان آج جس حال میں ہے اس میں سارا قصور عوام کا ہے۔ عوام بار بار ٹھوکریں کھا کر بھی اگر سدھرے گی نہیں، بار بار دھوکے کھا کر بھی اگر ان کو عقل نہیں آئے گی تو پھر پاکستان کی تقدیر میرے خیال میں اللہ نہ کرے کبھی نہیں پتہ لگے۔ دوسری بات کہ عوام کو، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر الیکشن مہم کے دوران ہی ان کو کیوں اتنے اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ کل میں نے دیکھا کہ جس طرح سے سیالکوٹ کی عوام کے لیے کھانوں کا انتظام کیا گیا اور عوام آئے اور اس سردی کے موسم میں عوامی نمائندوں نے اپنے لوگوں کے لیے جس طرح سے ارینج کیا جیسے کوئی ولیمہ ہوتا، اس طرح سے ولیمے میں کھانوں کا ارینج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عوام کو عزت دے کے، دعوت نامے دے کے، ان کو بلوا کر ہر طرح کی خدمت کی گئی، ہر طرح کے کھانے کھلوائے گئے اور حقیقتاً لوگ بھی آئے، انہوں نے کھانا بھی کھایا اور انجوائے بھی کیا۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ بریانی کے لالچ میں، اب تو بات ویسے بھی بریانی سے بہت آگے بڑھ گئی ہے، جیسے کل صدیق سان کیٹرنگ والوں نے کھانے کا ارینج کیا تھا، بڑا شاندار قسم کا کھانا انہوں نے پیش کیا۔ بریانی کو چھوڑ کر اس قسم کے شاندار کھانوں کا عوام کے لیے انتظام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ خود بھی جانتے کہ عوام اب بریانی پر نہیں ٹکے گی، مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بریانی ایک سیاسی جماعت کے جلسوں سے کھائیں گے اور دوسری پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو ووٹ دے گی، تو میرے خیال میں یہ سوچ بھی کسی حد تک غلط ہے۔ اگر آپ کو اپنے خاندان میں کوئی شخص کسی ایونٹ پہ بلائے، آپ کی عزت نہ کرے تو آپ فوراً وہاں سے پلٹ آتے ہیں۔ اسی طرح سے کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کو ناپسند کرتے ہیں، اگر آپ ان سے متفق نہیں ہیں، ان کو چور چور کے لقب سے نوازتے ہیں، مگر بریانی کے چکر میں ان کے جلسوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ انٹرویو دیتے ہیں کہ ہم یہاں سے بریانی تو کھائیں گے، پیسے تو لیں گے، مگر ووٹ عمران خان کو دیں گے۔ میرے خیال میں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائے ہی نہ، ان کے کھانوں کو بھی نہ کھائیں۔ میرے خیال میں ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ واقعی اگر ان سیاسی جماعتوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کے دعوت ناموں پر وہ چلے کیوں جاتے ہیں؟ آخر کھانے کا لالچ انہیں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ وہ عوامی نمائندے جنہوں نے 5 سال عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا، عوام اپنی روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں، کیا 5 سال کے بعد الیکشن مہم کے دوران ان کے پیش کیے گئے شاندار ولیمہ نما کھانوں میں عوام چلی جائے؟ الیکشن مہم کے دوران ان کے دعوت ناموں میں اگر یہی لوگ چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایسے کھانے سے سوکھی روٹی ہی بہتر ہے۔ آج جیسا کہ ہر پاکستانی بڑھتی ہوئی مہنگائی
کہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے. آج جیسا کہ ہر پاکستانی کے لیے زندگی گزارنا کچھ مشکل ہو رہا ہے. اس مہنگائی کی وجہ سے عوام کے دلوں میں غصہ جو ہے، عوام کے دلوں میں جو بھی غصہ ہے وہ کم از کم غصہ ان کے کھانوں پر آپ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے.